نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم اما بعد۔ میرے والد گرامی جو اس دنیا فانی سے جا چکے، اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، جنت الفردوس کے اندر اللہ رب العزت انہیں مقام عطا فرمائے۔ یقیناً یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے ہر کسی نے جانا ہے۔ جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے اپنے مقررہ وقت پر اس دنیا فانی سے کوچ کر جانا ہے۔ انسان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اللہ رب العزت انسان کو آزمائش کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ لیکن جو کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، چاہے وہ اولاد کو والدین دیے یا والدین کو اولاد دی، یا جو بھی اللہ رب العزت نے نعمت عطا فرمائی، اللہ رب العزت اس کے ذریعے انسان کو آزما لیتا ہے۔ ہمیں ہر جگہ پر، ہر معاملے پر شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ آج میرے والد گرامی اس دنیا فانی میں نہیں ہیں، عالم برزخ میں ہیں۔ اب اللہ رب العزت سے ہم یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کی بے حساب مغفرت اور بخشش فرمائے، قبر کی منزلیں آسان فرمائے، ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع اور کشادہ فرمائے۔ والدین کے دنیا سے کوچ کر جانے کے بعد اولاد کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ جو والدین کی محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ اس کے بھی تقاضے ہیں۔ کچھ والدین کے اس دنیا فانی سے جانے کے بعد کچھ حقوق ہیں جو اولاد کے اوپر آتے ہیں۔ مختصر سے گفتگو کر لیتے ہیں اس حوالے سے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجموع الزوائد کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ اب یہ اس حوالے سے گفتگو ہے کہ جب والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہوتے ہیں تو پیچھے اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی دعا مانگتی رہے، والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتی رہے۔ والدین کے اوپر اگر حج فرض تھا تو یہ ان کی طرف سے حج کرے، نفلی حج بھی کرے گا تو اس کا ثواب والدین کو پہنچے گا۔ والدین کے اوپر اگر نمازیں قضا تھیں تو کئی احادیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی طرف سے نمازیں پڑھو، ان کی طرف سے روزے رکھو۔ نبی علیہ السلام بذات خود اپنی امت کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے کوچ کرتا ہے تو احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اولاد والدین کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے، روزے رکھے، نمازیں پڑھے، حج کرے، عمرہ کرے، صدقہ و خیرات کرے، توبہ اور استغفار کرے، کسی بھی قسم کا ایصال ثواب جو ان تک پہنچتا ہے وہ انسان اس دنیا میں رہ کر یا وہ اولاد اس دنیا میں رہ کر اپنے والدین کے لیے کر سکتی ہے۔ امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجموع الزوائد کے اندر اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح الصدور کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یتبع الرجل یوم القیامت من الحسنات امثال الجبال فیقول ان ھذا فیقال باستغفار ولدک لک۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک شخص اس کو بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح اللہ رب العزت نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب وہ حیران ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پوچھے گا کہ یا باری تعالیٰ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ کیونکہ اگر اس کے اپنے اعمال ہوتے تو وہ تو اس کے سامنے ہوتے، اس کے اپنے اعمال ہوتے تو اس کو ساری نیکیاں پتہ ہوتی کہ جب اس کا حساب کتاب ہوا۔ لیکن یہ بعد میں اللہ رب العزت نے پہاڑوں کی مثل اس کو نیکیاں عطا فرمائیں تو وہ پوچھتا ہے حیران ہو کر کہ اے رب العالمین یہ کہاں سے آئی ہیں؟ تو اس کو پھر بتایا جاتا ہے کہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگی ہے۔ والدین کے جانے کے بعد اولاد اپنے والدین کے لیے جب بخشش مانگتی ہے تو اللہ رب العزت والدین کو پہاڑوں کی مثل اجر و ثواب اور نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے والد گرامی اس دنیا فانی میں نہیں ہیں، ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا مانگیں،
کیونکہ کوئی بھی انسان جب اس دنیا فانی سے جاتا ہے نا، اس کی مثال کس طرح ہوتی ہے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المعجم الاوسط کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ امام حیثمی مجموع الزوائد کے اندر بھی نقل فرماتے ہیں، اور اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص نفلی صدقہ کرتا ہے اور اس نفلی صدقے کو اپنے والدین کی طرف سے بنا دیتا ہے، یعنی اذا تصدق بصدقۃ تطوعا فیجعلها عن ابویہ، نفلی صدقہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ یہ صدقہ و خراج جو میں کر رہا ہوں یہ میرے والدین کی طرف سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فیکون لہما اجرھا ولا ینقص من اجرہ شیء، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا ثواب اللہ رب العزت اس بندے کے والدین کو بھی پورا ہی عطا فرماتا ہے، اور اتنا ہی اجر اس بندے کو بھی عطا فرماتا ہے، اس بندے کے اجر و ثواب سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اب ایک انسان جب قبر میں جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امام دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسند الفردوس کے اندر حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں، اور امام بیہقی نے شعب الایمان کے اندر اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا، اور کنز العمال کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مل میت فی قبرہ الا یشبع الغریق المتہوبہ ینتظر دعوت من ابن او ام او ولد او صدیق ثقۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میت قبر کے اندر داخل ہوتی ہے نا، تو قبر کے اندر میت کی مثال ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے انسان کی طرح ہوتی ہے۔ جو انسان پانی کے اندر ڈوب رہا ہے وہ فریاد کرتا ہے، وہ کسی مددگار کو دیکھتا ہے کہ وہ مجھے بچائے، تو قبر کے اندر انسان کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کہ جو قبر کے اندر مردہ ہے اس کی مثال قبر کے اندر ڈوبنے والے اور فریاد کرنے والے انسان کی طرح ہوتی ہے، جو اپنے ماں باپ، بھائی یا کسی دوست کی دعا کا منتظر رہتا ہے۔ جب اسے دعا پہنچتی ہے تو اسے دنیا اور جہان کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ بے شک اہل دنیا کی دعا سے اللہ رب العزت قبر والوں کو پہاڑوں کے برابر، بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں ان کے برابر اللہ رب العزت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کے لیے زندوں کا جو بہترین تحفہ ہے، یعنی زندہ لوگ جو اپنے فوت شدگان کو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جو زندہ لوگ ہیں یہ ان کو جو بہترین تحفہ دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ زندہ لوگ ان کے لیے بخشش کریں اور ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انسان جو بھی قبر میں جاتا ہے ان چیزوں کو فیس کرتا ہے۔ اب ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الادب المفرد کے اندر جہاں پر یہ باب انہوں نے باندھا ہے باب بر الوالدین بعد موتہما، کہ اولاد والدین کے وفات کے بعد والدین کے ساتھ کس طرح کی نیکی کر سکتی ہے، کس طرح کا احسان کر سکتی ہے، والدین کے بارے میں کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی نیکی جو والدین کے جانے کے بعد اولاد کرے اور وہ والدین کو پہنچ جائے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو سب سے پہلے حدیث مبارکہ لکھی ہے، حدثنا ابو نعیم قال حدثنا عبد الرحمن، یہ آگے پوری سند بیان کرتے ہوئے امام بخاری فرماتے ہیں کہ انہ سمع ابو اسید یحدث القوم، ابو اسید قوم کو حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے۔ وہ ابو اسید کہتے تھے کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال رجل، ایک بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ حل بقی من، اب وہ بندہ یہ سوال یہ کر رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہ میرے والدین اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، کیا کوئی ایسی نیکی میرے اوپر باقی ہے، کیا کوئی ایسی چیز میرے اوپر، کوئی ایسا احسان میرے اوپر باقی ہے کہ جس کو میں کر دوں، کوئی ایسی ذمہ داری کہ میرے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اب میں اس کو میرے اوپر ذمہ داری ہو تو میں اس کو پورا کر دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں، 4 خصلتیں ہیں
یا آسان انداز میں کہہ لیں کہ 4 ذمہ داریاں ہیں جو تیرے اوپر ہیں، وہ تو کرتا رہے۔ پہلی نبی علیہ السلام نے فرمایا الدعاء لہما، کہ تیرے والدین دنیا سے جا چکے تو ان کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہے، یعنی ان کے لیے دعا کرتا رہے، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے بخشش مانگتا رہے، وانفاذ عہدہما، ان کا جو وعدہ ہے، اگر انہوں نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے کسی سے تو اس وعدے کو پورا کر، واکرام صدیقہما، ان کے جو دوست احباب ہے ان کی عزت افزائی کر، ان کی عزت کر، یعنی جس طرح تیرے والدین اپنے دوست احباب کی عزت و تکریم کیا کرتے تھے تو بھی ان کے والدین کے دوستوں کی عزت و تکریم کر، وصلۃ الرحم التی لا رحم لک الا من قبلہما، اور اس بندے سے صلہ رحمی کرنا جو تجھ سے صلہ رحمی نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، ہاں، جو والدین کی طرف سے، والدین کی طرف سے کوئی بھی بندہ ہے نا، ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ والدین کی طرف سے کوئی بھی بندہ ہے، ہمیں اس کے، یعنی ان کا دوست ہے، ان کا رشتہ دار ہے، یا ان کا کوئی ویسے ہی سلام دعا والا ہے، کوئی بھی بندہ ہے، ہمیں اس کی عزت و تکریم کرنی چاہیے۔ اب میرے والد گرامی اس دنیا فانی میں نہیں ہیں، یہ والدین کا ویسے بھی احسان ہوتا ہے ہر چیز میں، ہر معاملے کے اندر۔ میرے اوپر میرے بابا جان کے بڑے احسانات ہیں، انہوں نے مجھے اس قابل بنایا، خون پسینے کی کمائی سے خون پسینہ بہا کر اس قابل بنایا کہ میں حافظ بنا، حافظ قرآن، عالم دین بنا۔ پھر میرے والد گرامی نے مجھے مفتی بنایا۔ یہ سب والدین کی محنت اور مشقت کا نتیجہ ہے کہ وہ میرا ساتھ دیتے رہے اور میں دین اسلام کا ایک ادنا سا سپاہی بنا۔ انسان جب اس دنیا فانی سے جاتا ہے، اب یہاں پر مسلم شریف میں حدیث مبارکہ بھی موجود ہے، الادب المفرد کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ ابھی میں الادب المفرد سے پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا مات العبد انقطع عنہ عملہ، جب انسان فوت ہوتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ وہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی جو اس نے اعمال کیے ہیں وہ دفتر وہاں پہ کلوز ہو جاتا ہے۔ اب انسان کوئی نئی نیکی نہیں کر سکتا، اپنے نامہ اعمال میں کسی قسم کے عمل کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ الا من ثلاث، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ انسان فوت بھی ہو جائے، اس کے مرنے کے بعد اعمال کے اندر اجر و ثواب کا سلسلہ وہ جاری رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلی چیز صدقۃ جاریۃ، انسان کوئی صدقہ جاریہ کر جائے، کوئی مسجد بنا گیا، کوئی مدرسہ بنا گیا، یا کوئی بھی ایسا کام جس کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آگے بھی یہ چیز آ رہی ہے، او علم ینتفع بہ، یا ایسا علم چھوڑ گیا کہ جس کے ساتھ لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً میں آج جو کچھ بھی ہوں یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں، میرے والدین کی محنت ہے، میرے والدین کی مشقتیں ہیں جو میرے اوپر انہوں نے صرف کی ہیں۔ تو میں آج امت کی جتنی بھی رہنمائی کروں اس کا ثواب میرے بابا جان کی روح کو بالکل پہنچے گا۔ اللہ رب العزت میرے پاس جو بھی نیک اعمال ہیں یا میرے علم کے ذریعے جو بھی امت کو فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ رب العزت اس کا نفع، اس کا فائدہ میرے بابا جان کی روح کو پہنچائے اور ان کو جنت الفردوس کے اندر مقام عطا فرمائے۔ تیسری چیز نبی علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، یا وہ نیک اولاد چھوڑ گیا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ اب ہم تو اللہ رب العزت کے گناہ گار بندے ہیں، ہمارے اعمال نیک نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے بابا جان کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ان کو کروٹ کروٹ جنت اور راحت نصیب فرمائے۔ اسی ادب المفرد کے اندر اگلی حدیث مبارکہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام سے ایک بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی، تو اگر میں کسی قسم کا کوئی صدقہ کرتا ہوں تو کیا ان کو کوئی فائدہ پہنچے گا، کوئی نفع ہوگا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل، تو جو بھی صدقہ و خیرات کرے گا اس کا فائدہ تیری والدہ کو ضرور ہوگا۔ ہم دعا کر لیتے ہیں میرے بابا جان کے لیے، اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، مدخل بھی کہہ سکتے ہیں ان کا جو ٹھکانہ ہے، بعد اس کے اسم مفعول کے صیغے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ
وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنۃ واعذہ من عذاب القبر وقہ فتنۃ القبر وعذاب النار۔ اللہم انہ عبدک و ابن عبدک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم بہ اللہم ان کان محسنا فرد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاتہ اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ جب والدین فوت ہوتے ہیں نا، تو والدین کی وفات کے بعد جن چیزوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں جمع کر پایا ہوں یا اس کا جو میں نے خلاصہ نکالا ہے، وہ 7 قسم کے حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا حقوق یہ ہے کہ انسان اولاد اپنے والدین کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرتی رہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایصال ثواب کرتی رہے، فرما برداری کرتی رہے۔ تیسرا یہ ہے کہ والدین کے جو دوست احباب ہیں، اعزاء اقرباء ہیں، ان کی عزت و تکریم کرتی رہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر کوئی والدین کے رشتہ دار میں سے کوئی دوست احباب، کوئی رشتہ دار اگر وہ مستحق ہیں، ان کی مدد کرتے رہیں، جس طرح والدین زندگی کے اندر ان کی مدد کرتے تھے۔ پانچواں یہ ہے کہ اگر والدین نے کسی کی امانت ادا کرنی ہے یا کسی کا قرض ادا کرنا ہے، اولاد کے اوپر یہ حق یہ ہے کہ والدین کی طرف سے ان کا قرض ادا کرے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، جنازے کے اوپر بھی کہا تھا، اب بھی یہی کہتا ہوں، ہم 3 بھائی ہیں، کوئی شخص جو میرے والد گرامی سے کسی قسم کے حقوق کا لینے دار ہے، اس کا حق ہے کہ وہ والدین سے لینا چاہتا تھا میرے بابا سے، تو وہ ہم تینوں بھائیوں میں سے جب تک ہم تینوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے، کسی بھی قسم کا حق ہو وہ ہم سے اس کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ ہم انشاءاللہ اس حق کو دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کوئی ایسے حقوق جو انسان نہیں دے پاتا، مطلب بحیثیت انسان کسی کی برائی کی، کسی کی غیبت کی، یہ چیزیں عام طور پر ہو جاتی ہیں، تو ہم التجا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ احباب میرے بابا جان کی ان قسم کی خطاؤں کو، اس قسم کی خطاؤں کو، ان چیزوں کو معاف کر دے۔ چھٹی چیز یہ ہے کہ والدین نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہوئی ہے تو اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ والدین کی اس نصیحت کو، اس وصیت کو پورا کریں۔ 7ویں چیز یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً انسان اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا رہے، کیونکہ اگر زیارت کرتا رہے گا تو اس سے والدین کی قبر کی زیارت بھی ہوتی رہے گی، اس بہانے یہ وہاں پر جائے گا تو وہاں پر صدقہ و خیرات بھی انسان رستے میں کرتا رہے گا، یا وہاں پر جائے گا تو عام طور پر لوگ کوئی چیز وغیرہ لے جاتے ہیں کہ رستے میں کسی ایک جگہ پر ڈال دیتے ہیں کہ جانور وغیرہ کھا لیں گے، تو یہ ایک سلسلہ ہے جو صدقہ جاریہ کی صورت میں انسان کی طرف سے والدین کے لیے یہ جاری و ساری رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کتاب میں لکھ رہا تھا ایصال ثواب کے اوپر، تو ظاہر ہے اس قابل بھی میرے بابا نے، میرے والدہ نے مجھے بنایا ہے، اس کا ثواب بھی والدین کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ یہ ساری احادیث مبارکہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے میں اسی کتاب کی ایک فائل ہے جو میں نے پرنٹ نکلوائی ہے، اس سے میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا زید بن ارقم، بلکہ اس سے پہلے آپ ایک حدیث مبارکہ سن لیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حوالے سے یہ حدیث مبارکہ امام دار قطنی نے اس کو نقل فرمایا ہے اپنی سنن کے اندر، امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر اس کو بیان کیا ہے، امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر اس حدیث مبارکہ کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من حج عن ابویہ او قضا عنہما مغرما بعث یوم القیامت مع الابرار، کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے یا ان کی طرف سے ان کا قرض ادا کرتا ہے، جب کل قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس بندے کو نیک لوگوں کے اندر شامل فرما دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، امام ابن قدامہ نے المغنی کے اندر اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے، امام دار قطنی نے اپنی سنن کے اندر اس حدیث مبارکہ کو لکھا ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی آدمی اپنے والدین کے لیے حج کرتا ہے تو اس کا اور اس کے والدین کا، یعنی دونوں کا اللہ رب العزت حج قبول کر لیتے ہیں۔
ثواب بھی ملنا ہے نا انسان کو، تو اللہ رب العزت قبول فرما لیتا ہے۔ اور آسمانوں کے اندر ان کی ارواح کو، یعنی والدین کے جو ارواح ہیں ان کو خوشخبریاں بشارتیں دی جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت اس بندے کو نیک لوگوں کی صف کے اندر یہ شامل فرما دیتا ہے۔ تو اولاد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ اگر والدین اس طرح کے جو حقوق ہیں ان کو پورے نہیں کر سکے تو ان حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو میں شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر ان والدین کی طرف سے اولاد صدقہ و خیرات کرتی ہے تو اللہ رب العزت ان کو کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ اب یہاں پر ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں نے عرض کیا، یعنی انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے فوت ہونے والوں کے لیے صدقہ کریں، حج کریں اور ان کے لیے دعا کریں تو کیا اس صدقے کا، اس حج کا، اس دعا کا ثواب ان کو پہنچے گا؟ جو ہمارے احباب، ہمارے جو بھی جاننے والے ہیں، جو بھی لوگ اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں، تو اگر ہم یہ کام ان کی طرف سے کرتے ہیں تو کیا ان چیزوں کا ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، یہ بھی فرمایا کہ یہ ثواب ان تک پہنچتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے یہ بھی بیان کیا کہ جب یہ ثواب ان تک پہنچتا ہے تو وہ اس طرح خوش ہوتے ہیں کہ جس طرح تم میں سے کسی ایک بندے کو ایک تشتری کے اندر، ایک تھال کے اندر کوئی تحفہ دیا جائے تو وہ جس طرح خوش ہوتا ہے، اس طرح جب ان چیزوں کا ایصال ثواب ان فوت شدگان تک پہنچتا ہے تو وہ بھی اس طرح خوش ہوتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارکہ ہے، یہ بھی امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر بیان کی ہے، امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر اس چیز کو، اس حدیث مبارکہ کو بیان کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ جب اہل خانہ میں سے کوئی، یعنی گھر والوں میں سے کوئی بندہ اپنے فوت شدہ عزیز کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کرتا ہے، ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس کے اس ثواب کا تحفہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت تھال کے اندر سجا کر لے کر اس قبر والے کے سرہانے جا کر اس کو پیش کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اے قبر والے، تیرے فلاں عزیز نے، جس طرح میرے بابا فوت ہوئے تو میں اگر ان کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں تو یہ تحفہ اس طرح جاتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام وہ تحفہ لے کر قبر والے کے سرہانے جا کر کہتے ہیں کہ اے قبر والے، میرے بابا کی قبر کے پر جائیں گے تو اے قبر والے، یہ تحفہ آپ کے بیٹے لقمان نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے قبر والے، تیرے فلاں عزیز نے یہ ثواب کا تحفہ بھیجا ہے، تو اس کو قبول کر۔ وہ شخص اسے قبول کر لیتا ہے اور وہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے اور دوسرے قبر والوں کو وہ خوشخبریاں سناتا ہے۔ اس کے پڑوسیوں میں سے جو قبر والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے عزیز و اقارب، دوست احباب یا جو پیچھے موجود ہے جنہوں نے صدقہ و خیرات ان کو نہیں کیا ہوتا، وہ غمگین ہوتے ہیں، اور یہ قبر والا ان کے سامنے خوشی محسوس کرتا ہے اور ان کو خوشی سے بتاتا پھرتا ہے کہ میرے بیٹے نے یا فلاں عزیز نے مجھے یہ صدقہ و خیرات بھیجا ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو اولاد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو، ظاہر ہے ان چیزوں کو اپنائے۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث مبارکہ ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، سنن نسائی میں موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تمہارے فوت شدگان ہیں ان کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو۔ الحمدللہ ہم نے بھی اس کی تلاوت کی جب میرے بابا وصال بالکل لمحات قریب تھے، میں اس وقت بھی سورہ یاسین، سورہ الرحمن، سورہ ملک وغیرہ کی مسلسل بابا جان کے اوپر تلاوت کر رہا تھا۔ تو بہرحال ایک اچھی زندگی گزار کر میرے بابا جان اس دنیا فانی سے گئے، اللہ رب العزت ان کے بے حساب مغفرت فرمائے۔ ہمارے شہر کی تاریخ کا اگر یہ کہا جائے کہ یہ سب سے بڑا جنازہ تھا تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا۔ جنازگاہ جہاں پر میں نے جنازہ پڑھایا، الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ توفیق دی، میں نے خود ہی بابا جان کو غسل دیا، خود ہی کفن دیا اور خود ہی جنازہ پڑھایا، اور لحد کے اندر، قبر کے اندر بھی بابا جان کو اتارنے کی جو توفیق ہے وہ اللہ رب العزت نے مجھے ہی دی تھی۔ اب انسان کو اس چیز کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم 4 دن کی زندگی جو ہے وہ کن کاموں کے اندر گزار رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو کہاں گزار رہے ہیں۔ اللہ اور رسول کے فرما برداری کریں، اللہ اور رسول کے تابع داری کے اندر انسان اپنی زندگی کو گزارے،
کل کو ہم نے بھی قبر کے اندر جانا ہے، اس چیز سے جان نہیں چھوٹ سکتی، حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اعمال اچھے اعمال ہیں تو اس طرح کا حساب ہے، برے اعمال ہیں تو پھر اس طرح کا حساب ہے۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں پر ہم نے بالکل بھی اپنے دل کو نہیں لگانا۔ یہ دنیا تو مومن کے لیے ویسے بھی قید خانہ ہی ہے نا۔ یہاں پر دیکھو مسند امام احمد بن حنبل میں مسند عبداللہ بن عمر بن العاص کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قحط ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ اس دنیا سے جدا ہوتا ہے تو قید اور قحط دونوں سے وہ نجات پا لیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یہی حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عمر سے اس طرح کی ایک حدیث مبارکہ موجود ہے۔ الزہد کے اندر امام ابن مبارک اس حدیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں کہ دنیا کافر کے لیے جنت اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ مومن کی روح جب بدن سے خارج ہو کر اس دنیا سے نکلتی ہے تو اس کی مثال قید سے آزاد ہونے والے اس شخص کی طرح ہے جس کو رہا کر دیا گیا ہو۔ تو ہمیں اس دنیا کے اندر بالکل بھی دل نہیں لگانا ہے، اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کی فرما برداری کے اندر، اپنی زندگی کو اللہ اور رسول کے تابع داری کے اندر ہمیں گزارنا ہے۔ موت کو ہر وقت یاد کرنا ہے، قبر کو ہر وقت یاد کرنا ہے۔ اب یہاں پر التذکرہ کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چیز بیان کی ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ان سے ایک بات منقول ہے کہ ان سے بھی ایک بات منقول ہے اور بعض بزرگان دین سے ایک بات منقول ہے۔ پہلے ایک روایت پہلے آپ ویسے سن لیجئے۔ حضرت سیدنا ابن ثابت رحمۃ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص کا ذکر ہوا تو اس کی تعریف کی گئی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو وہ بندہ اپنی موت کو کس طرح یاد کرتا ہے؟ یاد بھی کرتا ہے کہ اس کو موت بھولی ہوئی ہے؟ مطلب عرض کی گئی کہ اس سے تو کبھی موت کا تذکرہ سنا ہی نہیں گیا، یعنی اس کو تو کبھی موت کی بات ہے ہی نہیں اس کی زبان سے سنی گئی، یعنی وہ موت کو یاد نہیں کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ جب یہ سنا نا نبی علیہ السلام نے کہ وہ موت کو تو یاد ہی نہیں کرتا اور یہ لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بندہ پھر ایسا نہیں ہو سکتا جس طرح تم کہہ رہے ہو، یعنی وہ بندہ تو پھر تعریف کے قابل ہی نہیں ہے۔ تو انسان کو ہر وقت موت کی تیاری کرنی ہے اور موت کی فکر کرنی ہے اور موت کو یاد رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد سے بھی اس کی مثل ایک روایت منقول ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے نا تو وہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت اس بندے کو ان چیزوں کے ذریعے عزت دیتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت اس بندے کو جلدی توبہ کی توفیق دیتا ہے۔ نمبر 2، دل کی قناعت اللہ رب العزت اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 3، عبادت کے اندر چستی اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے۔ اب جو بندہ پھر موت کو یاد نہیں کرتا، یہ جو میں روایت پڑھ رہا ہوں نا، یہ التذکرہ کے اندر امام قرطبی نے بیان کی ہے۔ جو بندہ موت کو بھلا دیتا ہے تو پھر وہ بندہ 3 چیزوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، توبہ کے اندر اس کو تاخیر ہو جاتی ہے اور قناعت پسندی اس کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ جتنا اللہ رب العزت اس کو رزق دیتا ہے وہ اس کے اوپر قناعت ہی نہیں کرتا، پھر وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت عبادت کے اندر اس کو سستی کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبد الاعلیٰ تیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حلیۃ الاولیاء کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ 2 چیزوں نے میرے لیے دنیا کی لذت کو ختم کر دی ہے۔ نمبر 1 موت کی یاد ہے، نمبر 2 ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ یہ 2 چیزیں وہ ہیں کہ میں ہر وقت موت کو یاد کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار رکھتا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جس نے دنیا کی لذات کو میرے لیے ختم کر دی ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی جان نہیں چھوٹ سکتی، انسان ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا۔ قبر میں جانا پڑے گا، سوالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اندھیری قبر کے لیے ہمیں نیک اعمال کی صورت میں روشن چراغ تیار کرنے پڑیں گے۔ باقی یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ وہاں پر نیک اعمال ہی فقط نہیں کام آتے، وہاں پر اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت اور کرم ہی کام آتا ہے۔ قبر کا عذاب اتنا سخت ہے، قبر اتنی دہشت ناک اور وحشت ناک ہے کہ نبی علیہ السلام بھی عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔
ہم دعا گو ہیں، اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق دے، اور صحیح معنوں میں سچی توبہ کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بابا جان جو اس دنیا فانی سے جا چکے، ہر شخص کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے کہ بندہ بہت اچھا تھا، بندہ بہت اچھا تھا۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقین کرتے ہیں، میرا یقین ہے کہ اللہ رب العزت میرے بابا جان کی بے حساب مغفرت فرمائے گا۔ بڑے خوش نصیب ہیں بابا جان، جب بابا جان کا آخری دن تھا، اس دن بھی اور اس دن سے ایک دن پہلے بھی بابا جان ہاسپٹل میں تھے۔ میں بابا جان کے پاس تھا تو نبی علیہ السلام کے منہ مبارک شریف کو غسل دیا گیا تھا، تو اس کا جو مقدس پانی تھا وہ مجھے ایک جگہ سے دستیاب ہوا، ایک دوست سے دستیاب ہوا۔ تو خوراک کی نالی لگی ہوئی تھی ناک کے ذریعے بابا جان کو، تو ہم نے جو دوائی پیس کر پانی کے اندر مکس کر کے وہ اس ناک کے ذریعے جو نالی لگی ہوئی تھی اس کے ذریعے بابا جان کو دینی تھی، تو نبی علیہ السلام کے جو منہ مبارک شریف کا پانی تھا ہم نے ان کے ذریعے بابا جان کو دوائی دی، تو پیٹ کے اندر بھی بابا جان کے وہ منہ مبارک شریف کا پانی داخل ہوا۔ جب بابا جان کو میں نے غسل وغیرہ دیا، کفن دیا ہے، کفن کے اوپر بھی سینے، چھاتی پر اور سر کے اوپر وہ میں نے نبی علیہ السلام کے منہ مبارک شریف کا پانی لگایا۔ کفن کے تینوں کپڑوں کے اوپر وہ میں نے تھوڑا تھوڑا وہ ہاتھ گیلے کر کے وہ پانی لگایا، بابا جان کی داڑھی پر، آنکھوں پر، چہرے پر، پیشانی پر، سر پر، یہاں گردن پر، دل اور سینے پر، یہاں پر وہ میں نے بابا جان کے وہ پانی لگایا۔ مجھے یقین کامل ہے اللہ رب العزت اس مبارک اور مقدس پانی کے صدقے بابا جان کی مغفرت فرمائے گا۔ ایک میرے پاس کستوری تھی جو مدینہ شریف سے میرے دستیاب ہوئی تھی، ایک دوست نے مجھے دی، انہوں نے کہا کہ یہ مدینہ شریف کی ہے، تو وہ بابا جان کے میں نے کفن کے اوپر وہ لگائی ہے۔ مجھے یقین کامل ہے اللہ رب العزت کی رحمت سے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت بابا جان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اس قیامت صغریٰ پر ہم سب کو، خاص طور پر میری والدہ کو اور تمام سوگواروں کو، رشتہ داروں کو اللہ رب العزت اس پر صبر جمیل عطا فرمائے گا، اور اس صبر جمیل کے بدلے میں اللہ رب العزت ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ ہم نے کوئی نوحہ نہیں کیا، کوئی بین نہیں کیا، کوئی ماتم نہیں کیا، کوئی ہم چیخے چلائے نہیں ہیں، کوئی ہم نے گریبان نہیں پھاڑے، کوئی ہم نے چہرے نہیں نوچے، کوئی اس طرح کا کام نہیں کیے، لیکن ہمارے دل جانتے ہیں کہ ہم ایک قیامت کے اندر، قیامت صغریٰ کے اندر مبتلا ہیں۔ بابا ہمیں چھوڑ گئے اپنے تقدیر کے فیصلے کو لبیک کہتے ہوئے، اس دنیا فانی سے جا چکے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم ابھی اس بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے، لیکن اللہ رب العزت کے فیصلے برحق ہیں۔ جو موت کا وقت مقرر ہے وہ کبھی بھی نہیں ٹل سکتا۔ جو موت کا وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت پر نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے، نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، اللہ رب العزت بابا جان کے بے حساب مغفرت فرمائے، اور میرے پاس جو بھی نیک اعمال ہیں، لاکھوں کی تعداد میں درود و سلام پہنچا، درود پاک کا ثواب، قرآن پاک کا ثواب، بے شمار تعداد میں مکمل قرآن مجید کا ثواب، سورہ یاسین یا دیگر ثواب جو بھی پہنچا، اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے ان سب چیزوں کا ثواب میرے بابا جان کی روح کو اللہ رب العزت پہنچائے، اور اپنی شیان شان بڑھا چڑھا کر پہنچائے۔ اللہ رب العزت میرے بابا جان کی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔